السلام علیکم ڈیئر اسپیرنٹس، ویلکم ٹو دا گیٹ اسکالرز اکیڈمی۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے لیکچرر اردو فیمیل 2021 پاسٹ پیپر کا پارٹ 2۔ اس کے پارٹ 1 کے 25 سوالات ہم اس سے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ اس کے سوالات کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ 25 کویسچن ہم آج اس میں شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ جی تو سوال نمبر 26 ہے کہ افلاطون نے فنون لطیفہ کو کس درجے کی نقالی کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی تیسرے درجے کی۔ کوسچن نمبر 27، علامہ اقبال کی تصنیف خضر راہ کے کتنے حصے ہیں؟ جی تو خضر راہ جو ہے یہ فنی اعتبار سے اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جس میں خضر سے شاعر نے سوالات کیے ہیں، اور دوسرے حصے میں خضر نے شاعر کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ جی کوسچن نمبر 28، بیڑا اٹھانا کا کیا مطلب ہے؟ تو بیڑا اٹھانا کا مطلب ہے کسی مشکل کام کو سر انجام دینے کا ذمہ لینا، ذمہ داری لینا۔ کوسچن نمبر 28، علامہ راشد الخیری نے خواتین کے لیے کون سا رسالہ نکالا؟ جی علامہ راشد الخیری نے خواتین کے لیے جو رسالہ نکالا اس رسالے کا نام ہے جی جوہر نسواں۔ اور راشد الخیری کو جو ہے وہ خواتین کا سر سید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل میں خواتین کے لیے جو ہے وہ بے شمار درد رکھتے تھے۔ انہوں نے کافی تصانیف اس حوالے سے لکھی۔ کوسچن نمبر 30، علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں مسولینی کے جواب میں سرمایہ دارانہ نظام کے موضوع پر کون سی نظم لکھی ہے؟ جی تو اس کا جواب ہے مسولینی اپنے مشرقی اور مغربی حریفوں سے۔ جی کوسچن نمبر 31، الوند کا پہاڑ ایران کے کس شہر میں ہے؟ جی تو اس کا جواب ہے ہمدان۔ تو یہ سلائیڈ میں لکھا نہیں گیا، اس کا جواب ہے ہمدان۔ کوسچن نمبر 32، سبز قدم ہونا سے کیا مراد ہے؟ جی یہ محاورہ ہے، سبز قدم ہونا، تو اس کا مطلب ہے منحوس ہونا۔ کوسچن نمبر 33، اردو ادب کی تشکیل جدید کس کی کتاب ہے؟ جی تو اس کتاب کے مصنف کا نام ہے ناصر عباس نیّر۔ کوسچن نمبر 34، چاہے زنخداں کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ترکیب ہے چاہے زنخداں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی کا گڑھا۔ کوسچن نمبر 35، خضر راہ اقبال کی کس کتاب میں شامل ہے؟ تو اقبال کی یہ جو شہرہ آفاق نظم ہے خضر راہ، یہ اقبال کے پہلے مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل ہے۔ کوسچن نمبر 36، عود ہندی غالب کی وفات سے کتنے ماہ پہلے چھپا؟ جی تو اس کا جواب ہے 4 ماہ قبل۔ عود ہندی جو ہے یہ غالب کے خطوط کا جو ہے وہ پہلا مجموعہ ہے جو کہ ان کی زندگی میں ہی چھپا تھا، اور یہ واحد وہ مجموعہ ہے جو ان کی زندگی میں چھپا تھا۔ یہ 1968 میں چھپا تھا، اور ان کی وفات سے 4 ماہ قبل یہ چھپا تھا۔ کوسچن نمبر 37، مضحکہ اڑانا کا کیا مطلب ہے؟ جی مضحکہ اڑانا کا مطلب ہے کسی کو مذاق میں ذلیل کرنا، کسی کا مذاق اڑانا۔ کوسچن نمبر 38، مثنوی سحر البیان میں شہزادی کا نام کیا تھا؟ جی تو مثنوی سحر البیان میں شہزادی کا نام تھا جی بدر منیر۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کوسچن نمبر 39، نور اللغات کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ نور اللغات جو کہ مولوی نور الحسن کی لغت ہے، اس کا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ 1924 میں شائع ہوا تھا۔ کوسچن نمبر 40، جملے کے بامعنی حصوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جملے کے جو بامعنی حصے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نکل سکتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 41، اس میں ایک شعر ہے جی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اقبال نے یہ شعر کس کے لیے لکھا تھا؟ تو علامہ اقبال نے یہ شعر جو ہے وہ ہمایوں کے لیے لکھا تھا۔ کوسچن نمبر 42، برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ یہ کس کا شعر ہے؟ جی تو یہ شعر ہے شوق بہرائچی کا۔ بہت ہی اہم سوال ہے امتحانی نقطہ نظر سے، کافی پیپرز میں یہ ریپیٹ ہو چکا ہے شعر، تو اس کے شاعر کا نام اپنے ذہن میں رکھیے گا، شوق بہرائچی۔ کوسچن نمبر 43، مفرد اسم فاعل کون سا ہے؟ تو اس میں جو ہم لوگوں کے پاس آپشن تھے اس میں ایک تھا جی لڑکا، ایک تھا علی، اور ایک آپشن تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں، اور ایک آپشن تھا ظالم۔ تو اس میں سے جو مفرد اسم فاعل ہے وہ صحیح آپشن جو ہے وہ ظالم ہے۔ جی تو کوسچن نمبر 44 ہے کہ منٹو میرا جی اور نذیر احمد کس کے لکھے ہوئے خاکے ہیں؟ جی تو یہ خاکے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کے۔
क्वेश्चन नंबर 45, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। गालिब के इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इस शेर में इस्तेमाल हुई है जी सनत तलमी इब्न मरियम। सवाल नंबर 46, काफ से काफ तक से क्या मुराद है? जी तो ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है कि जी सारी दुनिया। काफ से काफ तक से मुराद है सारी दुनिया। पगड़ी से पगड़ कौन सा इसम है? तो ये इसम है जी इसमें मुकब्बर। पगड़ी से पगड़ कौन सा इसम है? इसमें मुकब्बर, जिसमें किसी छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ को बनाया जाता है तो वो इसमें मुकब्बर कहलाता है। इसी तरह से किसी वर्ड से अगर छोटे वर्ड को बनाया जाए, छोटी चीज़ को बनाया जाए, जैसे देगचा से देगची, तो ये क्या होगा? ये इसमें मुसग्गर होगा। सवाल नंबर 48, अल्लामा इकबाल के 5वें खुतबे मुस्लिम सकाफ़त की रूह का मौजू क्या है? तो ये अल्लामा इकबाल के 6 खुतबात थे, तो उसमें से 5वें खुतबे का जो उन्वान था वो था जी मुस्लिम सकाफ़त की रूह, और उसका मौजू जो है वो तौहीद है। क्वेश्चन नंबर 49, अल्लामा राशिदुल खैरी किस अखबार के मुदीर थे? जी तो उन्होंने जो अखबार निकाला था असमत, उसके वो मुदीर थे। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपकी आज की वीडियो का लास्ट सवाल होने वाला है। अगले 50 सवालों के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 50, ज़िंदगी आमेज़ और ज़िंदगी आमोज़ अदब का तर्जुमान, ये जुमला किस रिसाले के ऊपर लिखा हुआ है? जी तो ये जुमला जो है वो रिसाला जो नकूश है उसके सरवर्क पर मौजूद है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, कमेंट में अच्छा सा कमेंट देना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।